لیگی رہنما دانیال عزیز کا کہنا ہے کہ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم نے جو نکات اٹھائے ہیں ان پر عمل کر کے مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ فیڈرل جوڈیشنل اکیڈمی کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے دانیال عزیز نے کہا، جب یہ اگلے مرحلے آ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کسی قسم کا کوئی سہارا نہیں لیا گیا، لیکن جب معاملات قانون سے تجاوز کر جائیں، جو قواعد و ضوابط ہیں وہ پیچھے رہ جائیں اور حرکتیں جو ہیں وہ کسی اور جانب چل نکلیں، تو پھر ظاہری بات ہے ہمارا قانونی حق بھی ہے اور آئین اور عدالت کے کارروائی کی مطابقت میں جو ہماری طرف سے نکات اٹھائے گئے ہیں، ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد بھی ہوگا اور ان کی تحقیقات کر کے ان کی تہہ تک پہنچا جائے گا۔ آخر کار اگر ہم نے عدالت کے سامنے ایک اتنا بڑا الزام لگایا ہے، لکھ کے دیا ہے، سائن سٹیٹمنٹ ایفیڈیوٹ ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، جو کہ مانا گیا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کا طریقہ کار نہیں ہے، کہ یہ جو کسی کی ڈگنیٹی یا کسی کے براؤ بیٹنگ یا کسی کو ڈرانا دمکانا یا ان کو ورگلانا یا ان کو گوڈنگ کرنا وٹنس کو کہ آپ کسی اپنے بیان کے مخالف کسی سٹیٹمنٹ کے اوپر دیں یا آپ یہاں پر تشریف نہ لائیں، اس میں شامل نہ ہو، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ لکھ کے دی گئی ہیں۔ نون لیگی رہنما نے مزید کہا، کسی قسم کی اس میں ہچکچاہٹ نہیں، کوئی چھپانا نہیں ہے اس بات کو، اور خاص طور پہ جب اس چیز کا جب ریکارڈ موجود ہے اتفاق سے، گو کہ ہمارے نظر میں وہ بھی غیر قانونی ہے جو ریکارڈنگاں بنائی گئی ہیں، یہ تو دہشت گرد عدالت میں بھی یہ روایت نہیں ہے اور یہ بات مکمل طور پر بتائی گئی، تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے اور یہ کم از کم جواب تو طلب کرنا چاہیے کہ یہ ایک ایلیگیشن آئی ہے، کیا یہ ہوا یا نہیں ہوا، اور اگر تو یہ نہیں ہوا تو پھر وہ بیان کریں کیا ہوا۔ یہ چیزیں ہوا میں نہیں رہنی چاہیے، یہ ہماری گزارش ہے، اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، اور اگر پہلے دن سے لے کے آج تک ہم نے ایک مرتبہ نہیں، یہ 2 مرتبہ عدالت میں سارا چلا ہے، اس دوسری مرتبہ ہی ہم روز پیش ہوتے رہے، ہر چیز جو ہے ہمارے پاس ہم وہ دیتے رہے، تو اگر اس موقع پہ آ کر کوئی شکایت آئی ہے تو اس کی مناسبت میں اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ لینا چاہیے۔ تو اس حصے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں پر تو پوری دنیا میں، چاہے وہ قطر ہے، چاہے وہ برٹن ہے، چاہے وہ BBI ہے، چاہے وہ ICIJ امریکہ میں ہے، جرمنی میں دوسرا ادارہ ہے، وہ جو اخبار ہے جہاں سے یہ چیزیں ابھری، تو اس سارے سلسلے میں پوری دنیا کی چھانٹ بین کی جا رہی ہے۔ لیگی رہنما دانیال عزیز کا کہنا تھا، دوسری جانب عمران خان صاحب کا کیس ہے، جو حنیف عباسی صاحب کا کیس ہے، اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے یہ کہا ہے شروع دن سے، اکرم شیخ صاحب جو وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم انٹیریئر منسٹری کو امپلیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور روز جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، جن کا نام انور منصور ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ریفرنس دائر کریں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر منسٹری کو امپلیڈ کیا جائے تاکہ 184 کے تحت جو بھی ڈائریکشن درکار ہے وہ ڈائریکشن دی جائے اور اس چیز کی تہہ تک پہنچا جائے۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب وہ وقت آئے گا تو دیکھیں گے۔ دوسری جانب ہم نے کہا کہ جو ویلتھ ٹیکس ہے عمران خان صاحب کے، اس دور کے جب کہ یہ سارے چیزیں ہوئی ہیں، یعنی 2002 کی اور 1999 سے لے کے 2003 تک کی، جب یہ ساری رقم چھپائی گئی ہے، ان کے اپنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے مطابق انہوں نے ٹیکس چوری کیا، انہوں نے اثاثے چھپائے ہیں۔ یہ کوئی بات، یہ عجوبہ نہیں ہے، یہ عمران خان نے لکھ کے دی ہے، وہ چیز سامنے ہے، ریکارڈ پہ ہے اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز نے کہا، الیکشن کمیشنر پاکستان، اس میں جو 1997 کے عمران خان صاحب کی فائلنگز ہیں اور اس دوران جب یہ الیکشن لڑے تھے، صرف وہ مانگی جا رہی ہیں، کیونکہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ ان میں جو ڈریکٹ ایونیو والا فلیٹ ہے اور جو نیازی سروسز لمیٹڈ ہے، جو وہ مان چکے ہیں، آج اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ یہ ہم سے اومیشن ہوئی ہے، وہ میں صدقے جاواں، وہ تیریاں مشنہ دے ہیرو صاحب، یہ آپ کی دفعہ اومیشن، آپ کی دفعہ گلچ، اور ہماری دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سارا کا سارا قانون توڑ دیا ہے، غلط بیانی کی ہے، ہمارے بیان میں تضاد ہے۔ یہ کیا ہے عمران خان؟ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties.
ملکی، بین الاقوامی، سماجی، سیاسی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز TNN TV